میں آج کل کام کر رہا ہوں، اور اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ یہ ایگریکلچر گریجویٹس جو ہیں ان کے ساتھ جب میں شیئر کرتا ہوں کہ آگے مراحل کیسے کیسے آتے ہیں، میں یہاں کیسے پہنچا، اور آپ کو اب کون سی سلیکشن کرنی ہے دنیا میں کس چیزوں کی. میں خود بھی یہ ستارہ کیمیکلز میں جنرل مینیجر تھا، اور میں نے دیکھا یہ بیک ان 2005 اینڈ 2007، اور میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر کوئی ایگریکلچر گریجویٹ نہیں آتا. وہ مجھ سے پہلے کوئی جو جی ایم صاحب ہوں گے وہ انہوں نے ایسی کوئی حرکت کر دی ہوگی. تو میں وہاں پر گیا، اور میں نے وہ پہلا ایک جو آدمی جو میں نے بھرتی کیا اس کا نام تھا فضل چودھری. اب وہ فضل چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے تازہ ایم ایس سی ہارٹیکلچر میں کی تھی. تو میں نے انہیں اپنی گاڑی دی اور میں نے کہا کہ آپ سید حال کی کینٹین میں جائیں، اور وہاں آپ کے دوست بھی جاننے والے ہوں گے، اور سامنے کرسی میز سامنے رکھ کر اس پر پاؤں رکھ کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور یہ گاڑی جو ہے اور میرا ڈرائیور جو ہے دروازہ کھولے گا، اور وہاں جب آپ بیٹھیں گے تو لوگ پوچھیں گے، سارے آپ کے دوست آئیں گے، اور یہ پیسے ہیں، یہ سب کو آپ نے چائے پلانی ہے اس خوشی کے اندر کہ آپ کا جاب ہو گیا. اب لوگ پوچھیں گے آپ سے کہ یار کون سا تمہارا داؤ لگ گیا ہے کہ یہ گاڑی بھی ہے اور ڈرائیور بھی ہے اور چائے بھی پلائی جا رہی ہے. تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں ستارہ کیمیکل میں ایگریکلچر آفیسر لگ گیا. اور اس کے بعد پھر ستارہ کیمیکل کو کبھی آدمیوں کی کمی کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور وہ لڑکے دھڑ دھڑ آتے رہے. تو مجھے خوشی ہوگی کہ یہ بچے مجھ سے سوال کریں اور میں ان کو بتاؤں کہ یس کون سا میجر ان کو لینا چاہیے، زندگی میں کون کون سے کام کرنے چاہیے. تو مجھے آئی ول لو ٹو آنسر. میں یہ سمجھوں گا کہ یہ میرا فرض بنتا ہے، یہ میرے بچے ہیں، اور جو کچھ میں نے حاصل کیا اسے کہتے ہیں آف مائی چیسٹ، کہ جو کچھ میرے سینے میں دفن ہے وہ میں مطلب ہے ان لوگوں کو میں بتاؤں. تو یس پلیز گو ہیڈ اینڈ یو کین آسک اینی کوشچن. سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیونکہ آج کل جو ہے وہ آپ نے بھی ڈیفرنٹ فیزز اپنی لائف میں ہماری آڈینس کو بھی بتائی، اور بڑا اچھا سن کے لگا کہ آپ کا ایگریکلچر سیکٹر کے لیے پاکستان کے لیے کتنی زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں. تو میں سر اپنے پروگرام میں یہ کوشش کریں گے ہم کہ ایک جس طرح انسان کی لائف میں ڈیفرنٹ فیزز آتی ہیں، سب سے پہلے وہ میجر سلیکٹ کرتا ہے، اس کے بعد وہ کیریئر کا آغاز کرتا ہے، پھر وہ سوئچ کرتا ہے، اس کے پاس ڈیورسیفائڈ ایکسپیرینس آتا ہے، اور لاسٹ پہ جیسے آپ بزنس میں جو ہے وہ آپ نے اس کا انیشیٹو لے لیا. تو میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلی جو فیز ہے جو کہ میجر سبجیکٹ سلیکشن کی فیز ہے، اس میں ایک ایگریرین کو اپنے مائنڈ میں کن کن چیزوں کا جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایگریرین جو میجر ہے وہ ان پوائنٹس کی بیس پہ یا اس انڈرسٹینڈنگ کی بیس پہ جو ہے وہ چوز کر سکتا ہے. تو اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ڈیفرنٹ میجرز ہیں ایگریکلچر کی ڈگری کے اندر یا ایگریکلچر سیکٹر کے اندر، ان کا ایک آپ جنرل اوور ویو ہماری آڈینس کو دے دیں، اور دوسرا بتائیں کہ ان کا پاکستان کے اندر سکوپ کیا ہے، اور ہم پھر کوشش کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے ریلیونٹ کویسچنز ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ کیے اچھا، جائیں. یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا اور آئی ایم ریئلی ویری ہیپی. دیکھیں جہاں میں نے یہ آپ کو داستان بتائی اس میں کئی فیکٹرز اور بھی شامل ہیں جو آج ہم کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مجھے بہت اچھے استاد ملے، مجھے بہت اچھے دوست ملے، مجھے بہت اچھے سینئر ملے، مجھے بہت اچھے جونیئر ملے، اور رائٹ فرام مائی چائلڈہڈ اگر میں محلے کو دیکھوں تو میں پوری لائن کے اندر جب میں یونیورسٹی چھوڑتا ہوں تو مجھے قطار نظر آتی ہے کہ ہر آدمی سے میں نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حاصل کیا. میں نے اچھے لوگوں میں بیٹھا، میں نے دیکھا کہ جو کامیاب لوگ ہیں میں ذرا ان کے پاس بیٹھتا ہوں. مجھے اب اچھے طریقے سے یاد ہے ایک اس زمانے میں ایک فلم تھی اور اس کا نام تھا ہمراہی، اور اس میں میرے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے اگر میں بورڈ میں ہوں تو مجھے فرسٹ آنا چاہیے. تو وہ اس فلم کے اندر وہ ایک لنگڑے کی اور ایک اندھے کی کہانی ہوتی ہے، اور اس میں بتایا کہ وہ جو لنگڑا جو ہے وہ پورے بورڈ میں فرسٹ آتا ہے. تو جب وہ ہم فلم دیکھ کے بعد میں چلے تو میں نے اپنے ایک تھپڑ مارا اپنے آپ کے، اور میں نے کہا کہ پوری فلم میں یہ بتایا گیا کہ وہ جو آدمی منتخب جو بورڈ میں فرسٹ آیا وہ کبھی فلم دیکھنے کے لیے نہیں گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آئی لرنڈ ایکچولی فرام ایوری اسٹیپ. اور یہ والا جو ہے میں نے اپنے دوستوں سے اور
अपने اساتذہ سے میں نے مشورہ کیا کہ مجھے کہاں جانا چاہیے. تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جاب کن کن جگہوں پر بڑی آسانی سے مل سکتے ہیں. اب سب آدمی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. جو ایگریکلچر یونیورسٹی میں ہے کوئی ماٹھا بھی ہوگا, کوئی درمیانہ بھی ہوگا, کوئی سپر بھی ہوگا. مطلب ایسا ہو نہیں سکتا کہ پوری کی پوری کلاس ایک جیسی ہو. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ٹیسٹ بھی لوگوں کے ڈیفرنٹ ہوں گے, کچھ ان کی کیپیبلٹیز بھی ڈیفرنٹ ہوں گی. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ شیشے کے سامنے بیٹھ کر آدمی ذرا اپنے آپ سے سچ بولے. جیسا میں نے بتایا کہ مجھے میتھ کبھی بھی پسند نہیں تھا, میں نے بتایا کہ مجھے سرجری کبھی بھی پسند نہیں تھی. تو یہ اصل ہے سب سے پہلے جائزہ لینا کہ میری اپروچ کہاں تک ہے, مینٹل اپروچ. اب مینٹل اپروچ کا جائزہ لینے کے بعد میں اپنے اساتذہ سے مشورہ کر سکتا ہوں, اور پھر اس کے بعد جو لوگ فیلڈ میں جس طرح آپ مجھ سے بات کروا رہے ہیں آپ, تو ان سے بھی مشورہ ہو سکتا ہے کہ کون کون سی چیزوں کی الٹیمیٹلی اینڈ اپ تو آتا ہے کہ آپ کی جاب اپرچونیٹیز یا بزنس اپرچونیٹیز وہ کیا ہے. کہ میں جب جو چیز میرے پاس علم ہے میں لے کر باہر نکلوں تو کیا مجھے جاب فوری طور پر مل جائے گا, کیا میں وہ بزنس فوری طور پر کر سکتا ہوں. تو یہ اصل سوال ہے. اب اس کے اندر جو میں نے دیکھا ہے اور جو مجھے بتایا گیا اور جو میں نے دیکھا ہے, اب میں وہ بتائے گئے والے کی بات کو چھوڑ دیتا ہوں. مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ پریکٹیکلی میں نے کیا دیکھا. میں نے دیکھا کہ اگرانومی والا جو بچہ ہے یہ جیک آف آل, وہ بٹ ماسٹر آف نن, وہ والی بات تو ہے, لیکن جیک آف آل ہے. کہ اگر کہیں جاب سائنٹسٹ کے لیے نکلتی ہے, کہیں اینٹومولوجسٹ کے لیے نکلتی ہے, کسی اور جاب کے لیے بھی نکلتی ہے, تو اس پہ اوبلیک اگرانومی بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر چلیں اینٹومولوجی والا نہیں ملا, سائل سائنس والا نہیں ملا, تو یہ اگرانومی والا چل جائے گا. یعنی کہ جب وہ فیلڈ میں آئے گا تو آہستہ آہستہ, چونکہ بیسک علم تو اس کے پاس ہے, اب اسپیشلائزیشن ہے, اور وہ جیسے آپ کہتے ہیں فیلڈ ایکسپیرینس, کہ فیلڈ ایکسپیرینس میں آ کے این ممکن ہے وہ دوسروں سے بھی اچھا ہو جائے. اٹ از پاسبل. تو پہلا تو یہ اصل اگرانومی والا جو ہے اس کا کافی سکوپ ہے. دوسرا یہ ڈی وی ایم والے جو ہے, یہ ابھی ہم بچے جو ہے اسی طرف ہی آئیں گے. ڈی وی ایم اور اینیمل ہسبینڈری جو ہے, یہ وہ لوگوں کا کام ہے جو اپنا ذاتی کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں, اور آئندہ آنے والے وقت میں جو زیادہ سکوپ ہے وہ آپ کو ایگریکلچر کے مقابلے میں لائف سٹاک کا زیادہ نظر آ رہا ہے. اور یہی جو آج کی جو ہماری جی ڈی پی ہے اس میں کسی زمانے میں 30% لائف سٹاک کا حصہ تھا, یہ آئی ایم ٹاکنگ آف 60s, اور آج جو ہے 58% اس کا حصہ ہے, اور کراپس کا حصہ جو ہے وہ باقی ہے اس کا 42%. تو یہ لائف سٹاک والی کی طرف بھی, اینیمل ہسبینڈری کی طرف, اور ڈی وی ایم, اور پھر اس کے بعد آن ورڈ آپ کس طرف جا سکتے ہیں, وہ انٹرپرینور بھی ہو سکتے ہیں اور جاب بھی ان کو ملے گا. کمنگ بیک ٹو ایگریکلچر, اس میں آپ آئندہ آنے والے وقت میں 2 کام جو ہیں وہ ٹاپ پر ہوں گے. ایک سیڈ ٹیکنالوجی جو ہے, سیڈ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بڑی غضب کی ہوگی. سارا کھیل آئندہ جو ہے وہ سیڈ کے اوپر ہوگا. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ 9 بلین آدمی آنے کے بعد یہاں قحط پڑ جائے گا, I am the last person to believe it. میں آخری آدمی ہوں گا جو میں یہ کہوں گا کہ انسانیت بھوک کی وجہ سے مرے گی, انسانیت زلزلے کی وجہ سے مر سکتی ہے, کسی اور وجہ سے مر سکتی ہے, لیکن خوراک کی کمی کی وجہ سے نہیں مرے گی. اس لیے کہ آج جو آپ گندم کی اور دوسری فصلوں کی پیداوار دنیا میں لے رہے ہیں, وہ آدمی جو 47 میں فوت ہو گیا ہے, اگر کسی طریقے سے اس کو دوبارہ زندگی مل جائے اور جب اس کو بتایا جائے کہ جی فی ایکڑ پیداوار اتنی ہے, وہ دوبارہ مر جائے گا اور وہ یہ کہے گا جی یہ قیامت آ گئی ہے. تو لہذا یہ سیڈ کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ آپ کی فی ایکڑ پیداوار اس نے بڑھاتے ہی رہنا ہے. اس کے اندر جو ہے مختلف قسم کی تبدیلیاں آتی رہیں گی, اور یہ سیڈ ٹیکنالوجی والے جو ہیں ان کو جابز اور کام کے اندر بڑا اچھا سکوپ ہوگا. اسی طریقے سے یہ بایو جینیٹک انجینئرنگ جو ہے, بایو جینیٹک انجینئرنگ اور بایو ٹیکنالوجی ہے, اس کا سکوپ بہت زیادہ ہے.
مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ ایک فصل کو بیماری لگ رہی ہے، اب میں اس کو بایو جینیٹک انجینئرنگ اس سے کرتا ہوں، جو بی ٹی کاٹن کی چھوٹی سی مثال ہے، مطلب کہ دے ہیو ٹرائڈ، انفارچونیٹلی ہم نے اس کو کنٹینیو نہیں کیا، اس لیے کہ جب ایک آپ کی وہ جو جسے آپ کہتے ہیں جنریشن 1، جنریشن 2، جنریشن 3، جنریشن 4، تو یہ اصل مسلسل عمل ہے۔ جب آپ قدرت کے خلاف کوئی بات کریں گے تو ظاہر ہے قدرت بھی اس کو ریورس کرنے کی کوشش کرے گی، اور اس کے لیے پھر آپ کو مسلسل ریسرچ کرنی پڑے گی۔ تو بایو جینیٹک انجینئرنگ جو ہے، مجھے اس کا بھی بہت زیادہ سکوپ نظر آتا ہے، اور سیڈ کا بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ باقی جو دوسرے جو گروپ ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، نو پرابلم۔ مطلب سائل سائنس جو ہے وہ اس کا اپنا ہے، آپ کا ایگریکلچر انجینئرنگ، یہ بھی ایگریکلچر انجینئرنگ اور پلانٹ پیتھالوجی، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کا انفارچونیٹلی کوئی مستقبل نظر نہیں آتا، اس لیے کہ جہاں پر لوہار جو ہے ایگریکلچر انجینئر سے زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے، لہذا ہو ول کیپ ایکچولی ایگریکلچر انجینئر ایٹ ہز فارم۔ اور موسٹلی ایگریکلچر انجینئر میں نے دیکھا ہے کہ یا وہ ٹیچرز کی پوسٹ نکل آئی ہے، وہ وہاں چلے گئے ہیں، یا وہ کہیں جا کر ایڈجسٹ ہو گئے کسی نہ کسی انداز میں۔ میں نے بھی جب میں پی ایل ڈی ڈی وی میں تھا تو میں نے ایگریکلچر انجینئرز کے لیے کھلی چھٹی دی ہوئی تھی کہ ان بچوں کو لایا جائے، یہ کم از کم یہاں سیکھیں گے سائلج کا، اور واقعی ان لوگوں نے بڑا اچھا مطلب ہے وہ سیکھا بھی ہے، اور وہ لوگ آگے چلے بھی گئے ہیں۔ لیکن جاب اپرچونٹیز پلانٹ پیتھالوجی کے لیے اور ایگریکلچر انجینئرز کے لیے قدرے کم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہے، یعنی کہ جو گورنمنٹ کے جابز ملتے ہیں وہ مطلب ہے چل پڑتا ہے۔ اب یہ جو مارکیٹ میں جو پیسٹی سائیڈ وغیرہ کمپنی والے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ادھر سے کوئی آدمی پکڑ لیا، اور وہ یہاں چونکہ خود فارمولیشن تو ہو نہیں رہی، ساری کی ساری باہر سے ٹیکنالوجی آتی ہے، وہ بنا بنایا ایک ماڈل ہے، برانڈ ہے، اسی کو انہوں نے بیچنا ہوتا ہے۔ اب وہ ڈز ناٹ میک اینی ڈفرنس، وہ ایگریکلچر گریجویٹ ہو یا سمپل گریجویٹ ہو، وہ جب دو تین مہینے دھکے کھائے گا تو وہ بار بار سن کر اور وہ پڑھ کے اس کو بھی کچھ آ جائے گا، وہ ہی ول بی ان اے پوزیشن۔ تو یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ اینیمل ہسبینڈری کی طرف آپ ذرا دیکھیں، آپ سیڈ سائنسز کی طرف آپ دیکھیں، یہ بڑا اچھا ہے، اگرانومی کی طرف آپ دیکھیں، آپ بایو جینیٹک انجینئرنگ پہ، یا ظاہر ہے میجر، اب مجھے نہیں پتا کہ اس میجر میں یہ ایم فل کے لیے جب آپ بایو جینیٹک انجینئرنگ میں جائیں گے تو پہلے کیا کرنا پڑے گا، تو وہ ذرا آپ دیکھ لیجیے گا کہ وہ میجر کہاں فٹ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ الٹیمیٹلی بایو جینیٹک انجینئرنگ میں کیا ہوگا، مطلب کیا ہے بایو جینیٹک انجینئرنگ، یہ ہے کہ، اور جو میں دیکھ رہا ہوں کہ آج غریب آدمی کی جو سب سے سستی چیز ہے اس کا نام ہے گاجر۔ گاجر اگر ریڑی والا لے کے جا رہا ہو اور ایک گاجر نیچے گر جائے تو وہ اٹھاتا نہیں ہے اس کو، لیکن اگر سیب کی ریڑی والا جا رہا ہے اور ایک سیب نیچے گر گیا ہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اٹھانے کے لیے پیچھے گاڑی کوئی آ کر اس کو رون کے چلی جائے، اس نے اس سیب کو نہیں چھوڑنا۔ اب بایو جینیٹک انجینئرنگ یہ چل رہی ہے کہ جو چیز سیب کے اندر ہے جو سافٹ کرتی ہے اس کو، اور جو اس میں اروما پیدا کرتی ہے، اگر وہ جین اٹھا کر کیرٹ میں رکھ دیے جائیں تو کل کو جو کیرٹ ملے گی وہ دیکھنے میں گاجر ہوگی، کھانے کے اندر وہ غریب آدمی کا سیب ہوگا۔ اب اسی طریقے سے لیٹ می سے اینیملز کی طرف آ جاتے ہیں۔ اینیملز کے اندر اگر ایف ایم ڈی کی بیماری ہے یا میسٹائٹس کی بیماری ہے تو میں ایسا جین اس جانور کے اندر میں فٹ کر دوں جو ایف ایم ڈی ریزسٹنٹ ہو۔ مطلب یہ ابھی تو شاید عجیب سی بات لگے، بٹ تھنک آف 10 years ahead کہ یہ چیز دنیا تو اس طرح کام کر رہی ہے۔ تو میں جو ہے میں چاہوں گا کہ میرے یہ جو بچے ہیں، یہ جو انٹرنیشنل میگزینز ہیں یہ اس کو پڑھیں جو ایگریکلچر سے متعلق ہیں، اور جو بھی میجر یہ سلیکٹ کرنا چاہیں یہ اس طرح ذرا تھوڑی سی زیادہ توجہ دیں۔ اور میں آخر میں جو ہے ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بڑی ایکٹیو لائف یونیورسٹی میں گزاری ہے، اور مجھے یونیورسٹی کی لائبریری میں جانے کا موقع بہت کم ملتا تھا۔ میں نے ایک جو ہمارا جو ہے کشت نو، اس میں ایک مضمون لکھا تھا اور بڑا اس کو قبول کیا گیا تھا، وہ تھا 23 سال بعد۔
اور وہ 23 سال بعد کا مطلب یہ ہے کہ میں 23 سال کے بعد یونیورسٹی آیا، اور پھر کیا تھا، گھومتے گھماتے میں لائبریری میں پہنچ گیا۔ اب جب میں لائبریری میں پہنچا ہوں تو میں نے لائبریرین سے، وہ لائبریرین صاحب ڈاکٹر نجف علی خان مجھے جانتے تھے، باقی تو ساروں کا تبادلہ، وہ ریٹائر ہو چکے تھے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ جی مجھے، اور اس وقت میں سعودی عرب میں روڈز گراس پر کام کر رہا تھا۔ اب روڈز گراس کا بیج کینیا سے، زمبابوے سے، ساؤتھ افریقہ سے آتا تھا، اور میرا خیال، میری تجویز یہ تھی کہ کیوں نہ ہم سعودی عرب کے اندر ہی روڈز گراس کا بیج حاصل کریں اور پھر یہاں بیچیں۔ اب اس کے لیے مجھے کچھ لٹریچر کی ضرورت تھی، تو میں پاکستان آیا ہوا تھا، اور میں نے وہ ڈاکٹر صاحب سے بات کی، میں نے کہا جی مجھے یہ کتاب چاہیے، وچ آئی فاؤنڈ، کہ روڈز گراس کا سیڈ جو ہے وہ آپ کیسے بناتے ہیں۔ تو میں وہ لیٹر لے کر، اس کا جو اس نے ڈاکٹر صاحب نے مجھے ریکمینڈ کیا، تو میں وہ جو ریسپشنسٹ جو تھا اس کے پاس کیا، اور اس نے وہ میرا چہرہ نہیں پہچانا اس نے مجھے، اور ایٹ دیٹ ٹائم، ڈیورنگ مائی ٹائم ایکچولی ہی واز اے جونیئر کلرک، تو ترقی کرتے کرتے وہ ڈپٹی لائبریرین بن گیا ہوگا اس وقت۔ تو وہ جو میں نے اس کو کاغذ دیا تو اس نے وہ دیکھا، اور اس نے کہا کہ جی یہ کتاب تو موجود ہے لیکن آپ کو مل نہیں سکتی۔ تو جب میں نے اسے پوچھا کیوں نہیں مل سکتی، تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی صرف ایک کاپی ہے، اور جس کتاب کی ایک کاپی ہوتی ہے وہ ہم کسی کو دیا نہیں کرتے، آپ یہاں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار پھر یہ خط جو ہے جو میں لے کر آیا ہوں اندر سے ڈاکٹر صاحب کا، اس کی بھی کوئی ویلیو ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا جی اس کو وہ 2 مہینے کے بعد ریٹائر ہو جائے گا، بعد میں پکڑا میں جاؤں گا۔ تو میں نے پھر اسے کہا، میں نے کہا یار یہ ہمارا بھی کوئی یونیورسٹی سے تعلق رہا ہے، تو آپ مجھے دے دیں، میں کل لا دوں گا آپ کو، یا اس کی میں فوٹو سلیٹ کروا لوں گا۔ تو اس نے کہا جی میری نظر میں سب برابر ہیں، چاہے آپ لائبریرین کے پاس سے آئے ہوں، چاہے وائس چانسلر کے پاس سے آئے ہوں، میں کسی کا خیال نہیں کیا کرتا۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا کہ یار کچھ لوگ، سارے لوگ تو برابر ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ذرا زیادہ ہی برابر ہوتے ہیں۔ تو وہ ابھی بھی نہیں سمجھا، اور اس نے مجھے کہا آپ آسمان سے اتر کے آئے ہیں؟ ہی شاؤٹڈ لاؤڈلی کہ آپ آسمان سے اتر کے آئے ہیں۔ تو میں نے اس کے کان میں کہا، میں نے کہا میرا نام حافظ وسیع خان ہے۔ اب یہ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہی واز جونیئر کلرک ایٹ دیٹ ٹائم، اور یہ تھا کہ وہ دنیا کا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ اس نے گلے سے لگایا، اس نے ہاتھ پکڑا، اور وہ مجھے ایک خالی ٹیبل پر لے گیا، 2 آدمیوں کو بلایا، اور اس نے کہا کہ تمام کتابیں جو یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ فوری طور پر یہاں لا کر دو، یہ نشان لگائیں گے، اور آپ نے فوٹو سٹیٹ کر کے پوری بائنڈ کر کے آپ نے ان کو پکڑا نہیں۔ اب جب میں بیٹھا ہوا تھا تو دائیں بائیں کے لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ دیکھنے لگے کہ جی یہ کون آدمی ہے جس کی اتنی پذیرائی ہو رہی ہے۔ تو وہ آ کر، خالی جگہ تھی، آ کے بیٹھنے لگے۔ تو ایک لڑکے نے پوچھا کہ سر آپ یہاں نئے پروفیسر آئے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں میں پروفیسر نہیں ہوں، میں پرانا طالب علم ہوں۔ انہوں نے کہا یہ تو نئےوں کو نہیں پہچانتے تو پرانے کو کیسے پہچانیں گے؟ تو پھر میں نے ان کو وہ بتایا، میں نے کہا ایسا ہے کہ میں نے بڑی یہاں لائف گزاری ہے، اور میں پریزیڈنٹ تھا 1973-74 میں، اور میں آج کل کینیا میں ہوتا ہوں، میں آئی واز کینیا ان کینیا پریپس، یا کینیا سے آ کر میں سعودی عرب آیا ہوں میں۔ تو یہ سنی تو وہ بچے جو ہیں، وہ کتاب تو ایک طرف رہ گئی، وہ ہر بچہ یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ ہمارا کیا بنے گا۔ یعنی کہ وہ جو لڑکے اور لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں ان میں سے کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا اس بات میں کہ میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ مکمل ہو جائے۔ وہ صرف یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ ساڈا کی بنے گا، وہ جو بھی جس کا میجر تھا اس کا کیا وہ ہے جی، باہر جانے کا کیا طریقہ ہے۔ لیکن میں نے اس کو انجوائے کیا، اس لیے کہ اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا تو میں نے ایسے ہی بیہیو کرنا تھا۔ اب جب وہ کتاب بن کر آ گئی، وہ سارا ہو کر 2-2.5 گھنٹے کے بعد، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ اپنے زمانے میں اور اس زمانے میں کوئی فرق دیکھتے ہیں 23 سال کے بعد؟ تو میں نے کہا یس، میں ایک فرق دیکھتا ہوں کہ اگر میں نے اس وقت لائبریری میں آیا ہوتا تو مجھے آج لائبریری میں آنے کی ضرورت پیش نہ آئی ہوتی، کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنا علم یہاں پر رکھا ہوا ہے اور ہم نے کبھی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ لیکن آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ لائبریری پوری بھری ہوئی ہے۔ یہ ہمارے زمانے میں تو اکا دکا کوئی ٹاواں ٹاواں کوئی آدمی ادھر بیٹھا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ تو مجھے انتہا کی خوشی ہے کہ یہ آج پوری بھری ہوئی ہے، سوائے اس ٹیبل کے کہ یہ انہوں نے پروفیسرز کے لیے جو ہے خالی رکھی ہوئی تھی، جس کے اوپر وہ لائبریرین صاحب نے مجھے جگہ دی تھی۔ تو ادروائز میں آئی ایم ریئلی ویری ہیپی۔ تو ایک ذرا شوق سا بچہ تھا، وہ تھا، اس نے کہا سر باہر 43 ڈگری سینٹی گریڈ ہے،
یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اسی کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال آئی انجوائڈ. تو میں نے کہا چلیں آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے باتیں نہ کریں پھر آپ کو کتابیں پڑھا کریں. سو دیٹس آل. سر ماشاءاللہ بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے، اور یہ جو آپ نے کمنٹ لاسٹ پہ کیا ہے کہ اے سی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کہہ لیں کہ انفارچونیٹلی جو جس طرح آپ کی خواہش ہے کہ ہم نالج کے لیے لائبریری جائیں، تو یہ ٹرینڈ جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے. اب سر میں آپ کے پاس آؤں گا کہ جب سیکنڈ فیز انسان کی لائف میں آتی ہے کہ وہ یونیورسٹی لائف اس کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، ادھر سے وہ پاس آؤٹ ہوتا ہے، تو اب جب وہ فیلڈ کے اندر جاتا ہے یا گھر میں جاتا ہے تو سوشل پریشر کچھ اس کے اوپر ہوتا ہے، یا ویسے کہہ لیں کہ کنفیوز وہ ہوتا ہے. تو ڈفرینٹ سیکٹر پھر اس کے سامنے ہوتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے، پبلک سیکٹر ہوتا ہے، این جی اوز وغیرہ ہوتی ہیں، پیسٹیسائڈ سیکٹر ہے. تو یہ جو ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں، تو فرسٹ جاب جو ہے وہ مجھے بھی یاد ہے کہ تقریباً ہر انسان کے لیے جو ہے نا وہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے، اور وہ کنفیوز بھی بڑا ہوتا ہے. تو فرسٹ جاب کے لیے کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے اس کی سلیکشن کا؟ ڈیفینیٹلی جو آپ کے پاس اچھی اپرچونٹی ہے آپ نے اسی کو اویل کرنا ہے. لیکن آپ کس طرح سمجھتے ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک کولیگ تھی فیمیل، تو یونیورسٹی سے وہ جو ہے انہیں 2 گولڈ میڈل ملے تھے، ایک بی ایس سی آنر میں ملا تھا، ایک جو ہے وہ ان کو ملا تھا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں. اور جب انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو وہ پرائم منسٹر انٹرنشپ پروگرام تھا 12,000 روپے سے، جامعہ ذریعہ فیصل آباد میں ہی انہوں نے جو ہے نا وہ ایڈمن بلاکس میں وہ انٹرنشپ کی. تو جب ہم سب دوستوں نے اور سب کولیگز نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں یہ کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے، تو ان کا ایک ماٹو تھا کہ مجھے نا گھر میں جا کے فری نہیں بیٹھنا، مجھے کچھ جاب کرنی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ 2 مہینے انہوں نے یہ جاب کی ہے 12,000 روپے میں، جس کے پاس 2 گولڈ میڈل ہے اور ایڈمن بلاک میں کی ہے. اس کے بعد پھر نامے اسکیل میں جابز آئیں، اس کے اندر انہوں نے اپلائی کیا، ہوم ٹاؤن میں ان کی ریکروٹمنٹ ہوئی، وہ 2 ماہ بعد ادھر چلے گئے. اس کے بعد پھر ایگریکلچر آفیسر کی جابز آئیں، ساتھ ساتھ وہ بھی تیاری کر رہے تھے کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ کلیئر تھا کہ میں نے جو ہے نا وہ گین کرنا ہے. اس کے بعد ایگریکلچر آفیسر کی جابز آئی تو وہ جو ہے اپنے ہوم ٹاؤن کے اندر یا ان کی ایلوکیشن ہو گئی، اور آج کل وہ جو ہے وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بجائے کہ ایگزاسٹ ہو کے بندہ گھر میں بیٹھ جائے اور کہے کہ میرے پاس کوئی اپرچونٹی آئے گی، کوئی ریزنیبل اپرچونٹی آئے گی، میری یہ ڈریم ہے، جب وہ پورے ہوں گے تو پھر ہی میں کیریئر کا آغاز کروں گا، یا جن کی میں نے آپ کو بات بتائی ہے ان کی طرح جو اپرچونٹی ملتی ہے اس کو لے کے اویل کر لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر کسی اچھی جگہ پہ جو آپ نے آئیڈیلائز کی ہوئی ہے اس کو سرچ کرنا چاہیے، ادھر سوئچ کرنا چاہیے. تو آپ کا سر اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا، یہ مجھے ایک پروگرام امریکہ سے آتا ہے اوپرا، وہ اوپرا جینیفر، اور اس میں بالکل جو آپ نے بات بتائی تھی وہ ایسی بات تھی کہ وہاں ایک ڈاکٹر ان ایگریکلچر تھے اور انہوں نے ڈاکٹریٹ کی، اور انہوں نے کوئی 35 سال پہلے ڈاکٹریٹ کی ہوگی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے آج تک جاب نہیں ملا. اور ریزن کیا تھی؟ اس کے مقابلے میں کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے ڈاکٹریٹ کی ہے تو مجھے ڈاکٹر کے برابر والا جو میرا حق ہے مجھے وہی جاب ملنا چاہیے، اس سے نیچے میں نے قبول نہیں کرنا. اور اس کے نتیجے میں وہ 35 سال جو پرائم لائف ہوتی ہے وہ ہی لاسٹ اٹ. اور شاید وہیں پر پھر اس پروگرام میں کسی نے کہا کہ آپ انتظار کرتے رہے اور ٹرین نکل گئی، اور اب آپ کی ڈگری جو ہے وہ ویسی آبسولیٹ ہو گئی کہ 35 سال میں اتنا نالج اور آ چکا ہے کہ اگر آپ جائیں گے تو لوگ قبول نہیں کریں گے. اب یہ جو بچے کی آپ جس کی مثال دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اس کے ذہن میں کوئی چیز تھی کہ آپ جہاں بھی ہوں گے وہ کچھ کریں گے. اب میں تھوڑی سی آپ کو ذرا اسی کو میں ذرا واضح کرتا ہوں. ایک مثال تو میرے سامنے ہے کہ انڈیا کے اندر ایک ڈی وی ایم ڈاکٹر سردار صاحب تھے، اور جب وہ ڈی وی ایم میں شامل ہوا یعنی فرسٹ ایئر کے اندر، جو اس کے گھر کے جانور تھے اس نے ڈاکٹر کے طور پہ ان کو دیکھنا شروع کر دیا اور لرن کرنا شروع کر دیا، اور اس نے جانوروں کی زبان سیکھی. اور اس جانوروں کی زبان سیکھنے کے بعد اپنے ڈی وی ایم کے فائنل ایئر کے اندر اس نے ایک تھیسس بنایا، اور اس تھیسس میں اس نے یہ ثابت کیا کہ اگر تھنوں کی بیماری ہوگی، اسے میسٹائٹس کہتے ہیں،
تو بریڈنگ کا ایشو بھی آئے گا. اب یہ چیز اس بچے نے 4 سال 5 سال جو ہے وہ مسلسل وہ نوٹ کرتا رہا, مسلسل وہ کلیکٹ کرتا رہا, اور اس کے بعد ڈی وی ایم کے اندر اس آدمی نے, یہ بچے نے تھیسس لکھا, سردار سکھبیر سنگھ اس کا غالباً نام ہوگا, اینڈ ہی گاٹ گولڈ میڈلسٹ فرام فیڈرل گورنمنٹ. اب میرے کہنے کا مقصد جو ہے, جو میں یہ بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بچہ کسی بھی میجر کو حاصل کرتا ہے آج, جس میں بھی وہ جوائن کرتا ہے, تو رائٹ اوے اگر وہ سائل سائنس میں کرتا ہے, لیٹ می سے لائک دس ون, اگر وہ ایگرانومی میں کرتا ہے, اگر وہ پیتھالوجی میں بھی کر لیتا ہے, یعنی کہ میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے نئی زندگی دے, میں دوبارہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں داخلہ ہوں, تو میں نے اگر پیتھالوجی میں بھی لیا, تو جتنے پیتھالوجسٹ پاکستان میں فیلڈ میں کام کر رہے ہیں میں ان سے رابطہ کروں گا. ڈاکٹر بشارت سلیم سرگودے میں بیٹھا ہوا ہے, میں اس سے رابطہ کرتا اور میں اس سے پوچھتا کہ کون کون سی بیماری ہیں جو آج کل ٹاپ پر جا رہی ہیں, اور ان کا کچھ کا حل نکل چکا ہے اور کچھ کا حل نہیں نکلا. جیسے آم کی جو بیماری ہے بٹول, اس کا حل آج تک نہیں نکلا, مال فارمیشن اس کا انگلش میں کہتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو آپ کی کنو ہے اس میں, اور یہ مالٹا اور سٹرس جو ہے اس میں ڈائی بیک ہے کہ وہ خود بخود مرنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن اس کا انہوں نے حل اور اس کو ڈائگنوز کیا ہے اس کو. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ رائٹ دی ڈے وہ کوئی میجر اڈاپٹ کرتا ہے تو پھر اپنے آپ کو وہی سمجھنا شروع کر دے کہ آئی ایم پلانٹ پیتھولوجسٹ, آئی ایم سائل سائنٹسٹ, آئی ایم دی اینٹومالوجسٹ, اور اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آئی ول ناٹ بی اینٹومالوجسٹ, آئی شوڈ بی نون ایز دی اینٹومالوجسٹ. اور وہ کہاں سے آئے گا؟ اس کے ٹیچر سے آئے گا. کراپ سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کراپ میں جائے, وہ جا کر دیکھنا شروع کر دے, جو پتہ اس کو اب نارمل لگتا ہے وہ پتہ توڑ کر اپنے استاد کے پاس آئے اور وہ ان کو دکھائے. ابھی آپ یونیورسٹی کے اندر رہتے ہیں, ذرا یونیورسٹی کے کیمپس میں چلے جائیں. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جو ایگریکلچر کے بچے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو وہاں درخت لگے ہوئے ان کے ناموں کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں, کم سے کم. لیکن آپ وہ ڈارمیٹری سے باہر نکلتے ہیں, جو باہر درخت لگا ہوا اس کے نام کا پتہ نہیں ہوگا اس کو. اور ایک دن سیمینار کے اندر میں نے پوچھا کہ یہاں سے یونیورسٹی کے اندر وہ اولڈ سینٹ ہال میں تھا یا نیو سینٹ ہال میں تھا, اور میں نے پوچھا کہ یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہیں, کوئی 300 کے قریب بچے بیٹھے ہوں گے, اور ان میں سے ایک نہیں بتا سکا کہ یہ جو گزر کے آئے ہیں, جو باہر جو درخت سے لگا ہوا ہے, یہ اس کا نام کیا ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا بچے زور دیں کہ اب آج سے میں ایک رسپانسبل, میں نے اپنا وہ سلیکٹ کر لیا ہے, اور میں نے اس کے بارے میں میکسیمم نالج حاصل کرنا ہے. اور دنیا کا کوئی بھی انٹرویو والا بیٹھا ہو, جس طرح CSS کے لیے تیاری کرتے ہیں, وہ اپنی تیاری کو اس فیلڈ کے ساتھ مختص کر لے, اور when he will come out he will be very nice. وہ اب میں اس کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں, وہ جو فضل چودھری کی میں نے مثال دی تھی آپ کو, یہ میں نے جو جتنے بچے پھر ستارہ کیمیکل میں آئے انٹرنشپ کے اوپر, ان سب بچوں کو میں ایک ٹاپک دیا کرتا تھا. اب وہ ہارٹیکلچر والا تھا, تو اس کو جو مینگو کی بیماریاں اور سٹرس کی بیماریاں اور دوسری فصلوں کی بیماری ہیں, وہ پھر میں ان کو اچھے ذمہ داروں کو پروگریسو فارمر کے پاس بھیج رکھتا تھا. وہاں وہ رہتے بھی تھے اور وہ اس سے ڈسکس بھی کرتے تھے. واپس آ کر وہ پورا کا پورا ایک مضمون لکھتے, جس کو میں ایڈٹ کیا کرتا تھا کہ یہ چیز نکال دو, یہ چیز رہنے دو, اور وہ پھر ایک زرعی میگزین میں چھپوا دیا کرتے تھے. اب یہ فضل جو چودھری تھا, یہ ذرا کچھ تیز آدمی تھا,